بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، آج ہمارا درس نمبر 10 ہے، جس میں ہم فوائد بعثت در عبارت علامہ ہلی یعنی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المراد سے فوائد بعثت پڑھ رہے ہیں۔ تو آج آئیے اس فائدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ومنہا، انہی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، یعنی جو فائدہ ہم نے کلی طور پر ذکر کیا تھا تو ان کی نمبرنگ کے لحاظ سے یہ ہوگا فائدہ نمبر 6۔ ومنہا، انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان النوع الانسانی خلق، نوع انسانی خلق ہے۔ خلق یعنی مصدر بمعنی اسم مفعول ہے یہاں پر، یعنی خلق بمعنی مخلوق، یعنی نوع انسانی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن مخلوق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مخلوقات ایک جیسی ہو۔ اب یہاں پر خلق ہونے میں باقی چیزوں کے ساتھ عام رکھا، باقی مخلوقات کی طرح قرار دیا۔ اب یہاں پر کچھ تخصصات لا رہے ہیں۔ لا کغیرہ، لیکن غیر انسانی، نوع انسانی کی طرح نہیں ہے، من الحیوانات، یعنی لا کغیرہ، غیرہ کا مطلب خلق، یعنی لا کغیرہ من الحیوانات، باقی حیوانات کی طرح نہیں ہے۔ باقی حیوانات میں یہ انسان بہت ساری چیزوں میں مشترک ہے، لیکن سیم ٹو سیم نہیں ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے تو جس چیز میں انسان ممتاز ہے باقی چیزوں سے، اس کا بیان بھی ضروری ہے، لہذا اسی کی بیان کی طرف بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَدْنِيٌّ بِالطَّبْعِ، یہ مدنی الطبع ہے، يحتاج إلى أمور كثيرة، یعنی مدنی الطبع ہے، انسان مدنی الطبع ہے، یحتاج، لہذا جب یہ مدنی الطبع ہے یعنی انسان جس کو بعض روشن مفکرین بھی کہتے کہ یہ سوشل اینیمل ہے، جب یہ مدنی الطبع ہے تو لہذا یہ انسان یحتاج الی امور کثیرۃ، بہت سارے امور کی طرف کیا ہے، محتاج ہے۔ کن چیزوں میں؟ فی معاشی، اپنے معاش کو چلانے میں۔ معاش یعنی کھانا پینا چلنا، معاش اصل میں ہے عاشا یعیش سے معاش، یعنی عاشا زندگی گزارنا۔ ان معاش کا مطلب ہے یعنی وہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنی زندگی گزارنے میں محتاج ہے، ان کا مطالعہ کو کہا جاتا ہے معاشیات۔ معاشیات اس کو کہا جاتا ہے یعنی جن میں انسان کی بیسک جو نیڈ ہے، یعنی آپ کی معنوی زندگی نہیں بلکہ مادی زندگی میں جو بنیادی آپ کی ضروریات ہے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے علم معاشیات میں۔ تو لہٰذا ایک انسان اپنی معاشیات میں، اپنی معاش میں زندگی گزارنے میں بہت ساری چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ لا یتم نظامہ، جب بہت ساری چیزوں کی طرف وہ محتاج ہے تو ان تمام کا نظام اس ایک انسان سے نہیں ہو پاتا، یعنی ایک انسان بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے، وہ سارے خود ایک انسان نہیں کر سکتا۔ اس کو کھانا پینا بھی چاہیے، اس کو سونے کے لیے بستر اور وہ سہولات چاہیے، اس کو سفر کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظام چاہیے وغیرہ ذالک، تعلیم کے لیے استاد چاہیے، اپنی ضروریات پیسہ وغیرہ کے لیے الگ سسٹم چاہیے، بازار چلانے کے لیے کچھ لوگ ہو جس بازار سے وہ چیز خرید سکے،
بازار چاہیے کپڑا سلنے کے لیے، درزی چاہیے جوتے سلنے کے لیے، موچی چاہیے، کیا کیا نہیں چاہیے۔ ایک انسان اگر خود ایک انسان معمولی اور سادہ زندگی گزارنے کے لیے آپ اس کی ضروریات کی طرف دیکھیں تو ممکن ہے ہزاروں میں اس کی ضروریات ہو، لیکن اس کا جب ہم معاشرے میں ہوتا ہے اور بغیر کسی ادراک کے ہم ان چیزوں کو پورا کر پاتے تو لہذا ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو لہذا اسی چیز کا بیان کرتے کہ لا یتم نظامہ، اس کی معاشیات کا نظام خود ایک انسان سے تمام اور مکمل نہیں ہوتا، الا بہا، مگر یہ کہ نوع انسانی کے ذریعے سے، باقی انسانی کے ذریعے سے، وہو عاجز عن فعل الاکثر منها، ایک انسان ان تمام کاموں کو انجام دینے سے جن کی طرف یہ محتاج من ہے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ ایک بنتا ہے ممکن ہے وہ بڑا عالم اور مفکر ہو، اپنے تمام علمی مسائل وہ خود حل کرے، لیکن اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود اس کو گن چلانا نہیں آتا، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں آتا۔ ایک انسان اس کو کپڑا سلنا نہیں آتا، کپڑا سلنا جب نہیں آتا ہے تو بغیر کپڑوں کے تو نہیں رہ سکتا معاشرے میں، اس کی طرف بھی وہ محتاج ہے۔ ایک انسان ممکن ہے اس کے پاس مختلف فنون، سینکڑوں فنون ہو، لیکن اگر اس کو روٹی پکانا نہیں آتا تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو لہذا عاجز من فعل الاکثر، بہت ساری چیزوں سے یہ انسان کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں، لہذا آپ کو بیسٹ آف بیسٹ کی طرف جانا چاہیے، یعنی ان چیزوں میں سے، ان فنون میں سے آپ اس فن کا انتخاب کریں کہ جس سے آپ کی مقصد زندگی بھی مکمل ہو اور دوسروں کے کام بھی آئے، وہ فعل قادر ہو عند اللہ وعند الناس، لہذا اپنی قیمتی چیزوں کو فضول افعال اور فنون اور علوم کے پیچھے نہ لگائے، کیونکہ سیکھنے اور کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت سے کام ہے، لہذا ان تمام کو سیکھ بھی نہیں سکتا اور انجام بھی نہیں دے سکتا، لہذا الا بمشارکت و معاونت، وہ ان چیزوں کا تکمیل کرتے ہیں مشارکت کے ذریعے، شرکت کے ذریعے سے، و معاونت، دوسرے لوگوں کے تعاون، خود دوسروں کے تعاون کے ذریعے سے۔ ایک یہ مسئلہ ہے انسان لا یتم نظام، خود اپنی انتظام مکمل نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ والتغلب موجود فی الطبائع، ایک طرف سے یہ مدنی الطبع ہے انسان، دوسری طرف سے تغلب موجود ہے تمام بشر کی طبیعتوں میں، طبائع طبیعت کی جمع ہے، البشریہ یعنی تغلب یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھانا، غالب دکھانا، حکومت کرنا، پاور چاہنا، یہ چیزیں ہر چیز میں دوسروں سے خود کو سپیریئر قرار دینا، یہ انسان کی کیا ہے؟ طبیعت اور مزاج میں ہے، بحیث اس طرح سے کہ ہر انسان کی طبیعت میں جب تغلب ہو تو یحصل التنافر المواد لحکمت الاجتماع، جب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خود غالب رہوں تو اس طرح سے یحصل التنافر، تنافر حاصل ہوگا، یعنی تعارض ہوگا، میں خود حکومت کرنا چاہتا، آپ خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ہر انسان خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، مملکت ایک ہے، نظام ایک ہے، حکومت کرنے کے متقاضی اور تمنا رکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں کروڑوں میں ہے، تو کس کو دے دے بادشاہ، کون کرے حکومت؟ تو لہذا تنافر ہوگا، المضاد لحکمت الاجتماع، جو حکمت اجتماع اکٹھے رہنے، اجتماع میں رہنے، اتفاق میں رہنے کے ساتھ یہ چیز تعارض اور تضاد رکھتا ہے، لہذا ایک واقعیت میں تو ایک بادشاہ چاہیے، لڑ رہے اس بادشاہت کا تمنا رہتے سینکڑوں، تو لہذا ہر کوئی خود اس منصب کو لینا چاہے گا، لہذا اس طرح تعارض پیدا ہوگا اجتماع میں۔ فلا بد من جامع، لہذا ایک ایسا جامع چاہیے کہ یقہرہم علی الاجتماع، کہ انسان کو مجبور کرے، قہر کرے اجتماع کے اوپر، کہ ان کو اکٹھا کرے، مجبور کرے اجتماع کے اوپر، کہ تم معاشرے میں تمہیں رہنا ہوگا،
اس کے بغیر تم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اور اوپر سے اس کی جو طبیعت میں موجود جو تغلب ہے اس کو بھی کنٹرول کر کے ان کو اس تنافر کو ختم کرتے ہوئے ان کو مدنی الطبع بنائے۔ اس کے لیے ایک جامع چاہیے۔ جامع کیوں کہا اس کو؟ جامع اس لحاظ سے کہا کہ اس کی ایک مدنی الطبع والی خصوصیت اور اس کے مقابلے میں تغلب والی خصوصیت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا تھا، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف سے وہ مدنی الطبع رہنا چاہتا، دوسرے طرف سے غالب رہنا چاہتا، یہ دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا اس کے لیے ایک جامع چاہیے، وہ جامع وهو السنت والشرع، یہ سنت اور شریعت ہے، لہذا وہ شریعت ولا بد للسنت۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ شریعت اور سنت ہے تو سنت آپ کہاں سے لیں گے؟ ولا بد للسنت من شارع، سنت کے لیے، روش کے لیے، طریقہ کار بیان کرنے کے لیے ایک شارع کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یسنھا، جو اس سنت کو جاری کرے، اس سنت کو بنائے، ویقرر ضوابطها، اس سنت کے ضوابط کو مقرر کرے کہ فلانا یہاں تک اس بندے کے حدود ہے اور یہاں تک اس بندے کا حد ہے۔ ولا بد، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایتمیز ذلک الشخص من غیرہ، کہ اس بندے کو تمیز دیا جائے، یعنی یہ بندہ جدا ہونا چاہیے من غیرہ، غیر کے ساتھ، یعنی اس سنت کے لیے شارع چاہیے جو اس سنت کو دکھائے کر کے عملی طور پر اس کو دکھائے۔ شریعت تو لاز ہے، قانون ہے، رولز ہے، جو کہ ریٹن شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر یہ قوانین ہے، وہ تو شریعت ہو گئی، لیکن اس کو پریکٹیکل دکھانے کے لیے ایک شارع چاہیے جو ان تمام احکامات پہ عمل پیرا ہو کر دکھائے اور اس کے ضوابط کو مقرر کرے۔ اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ شارع ذالک الشخص، یعنی وہ ممیز ہونا چاہیے من غیرہ، باقی اغیار سے، باقی افراد سے، من بنی نوعہ، بنی نوع انسان میں، لعدم الاولویہ، اولویات نہ ہونے کی بنا پر، یعنی انہی انسانوں میں سے جن تمام کی کردار مناسب ہے، سارے انسان ہی ہے، تو انہی میں سے اگر سارے لوگ ایک فرد کو معین کرے کہ تم کوئی قانون بنا، ہم اس کو چلیں گے، تو ایک بندے کو ہم آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندے کو حاکمیت دینے کی، ایک بندے کو، یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ تغلب ہے، تو ایک بندے کو غلبیت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ لعدم الاولویہ، ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ آپ بہت سارے افراد ہیں، تمام مساوی ہے صفات و خصوصیات میں، تو آپ ان میں سے کسی ایک کو مقدم کریں، یہ جائز نہیں ہے، ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے اور یہ قبیح ہے۔ لہذا چاہیے کہ ایک شخص ہو، وہ شخص باقی افراد سے الگ ہونا چاہیے۔ وذلك المائز لا يجوز ان يكون مما يحصل من بني نوع الانسان، کہ اس شخص کو جو کہ ممیز ہونا چاہیے غیر سے، یہ تمیز کرنے کے لیے کہ یہ شخص باقی انسانوں جیسا نہیں ہے، اس کے لیے خود بنی نوع انسان تو آگے نہیں کہہ سکتا کہ فلانا تم باقیوں سے منفرد ہو، بلکہ وہ مائز لا یجوز ان یکون مما یحصل من بنی نوع الانسان، بنی نوع انسان کا مائز بننا، تمیز دینے والا بننا جائز اور ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لوقوع التنافر فی التخصیص، یہاں پر تخصیص دیں گے اس میں بھی تنافر ہے کہ سارے انسان مساوی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو بغیر کسی وجہ کے ترجیح دینا، اس سے ترجیح بلا مرجح بھی لازم آتا ہے اور تنافر واقع ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھائے ہیں اور دوسرا بندہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے ہونا چاہیے، فلا بد ایتمیز من قبل اللہ تعالی، لہذا وہ فرد بنی نوع انسان میں ممیز ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ اب
اس کا باقی لوگوں سے ممیز ہونا، جدا ہونا، وہ بمعجزۃ، معجزے کے ذریعے سے ہوگا. ینقاد البشر الی تصدیق مدعیہا، کہ یہ معجزہ انسانیت اور بشر کو مجبور کرتی ہے، لے جاتی ہے الی تصدیق مدعیہا، مدعی معجزہ کی تصدیق کی طرف. کہ معجزہ جب وہ بندہ دکھائے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے. وَيُخَوِّفُهُمْ، اور ان انسانوں کو خوف دلاتا ہے، من مخالفتہ، اس بندے سے، اس شارع سے، اس نبی کی مخالفت سے. وَيَعِدُهُمْ عَلَى مُتَابَعَتِهِ، اور ان کو وعدہ دلاتا ہے اس کی پیروی کرنے پر بہشت اور باقی نعمات کا. بحیث یتم النظام، لہذا جب ایک نوع انسانی، تمام نوع انسانی مدنی الطبع ہے، ان میں حکومت کرنا خود انسانوں میں سے کوئی فرد ہو تو ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے. لہذا ایک منفرد شخصیت اور حاکم شخصیت کی ضرورت ہے، اور اس کی اطاعت پر ثواب ہو اور اس کی مخالفت پر عقاب ہو، اور وہ باقی تمام افراد سے حاکم ہو فی الخصوصیات، اور وہی اس نظام کو چلائے. یہ تمام ہوتا ہے بعثت کے ذریعے سے. بحیث یتم النظام، اور یہ نظام بھی تمام ہوگا. وَيَسْتَقِرُّ حِفْظُ النَّوْعِ الْإِنسَانِ عَلَى كَمَالِهِ الْمُمْكِنُ لَهُ الْمُمْكِنِ لَهُ، اور حفظ نوع انسانی بھی باقی رہے گا علی کمالہ، اپنے عروج پر، الممکن اللہ، جس کمال تک انسان کی نوع جا سکتی ہے. لہذا اس تمام انسانی نوع کو جو کہ ایک اعلیٰ ہدف کے لیے خلق کیا گیا ہے، لہذا اس کے تمام مدنی الطبع والی خصوصیت کو بھی برقرار رکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ تغلب والی اس خواہش کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے نظام زندگی کو چلانے کے لیے ایک پاورفل اور منفرد شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو پریکٹیکل چیزوں کے ذریعے سے نظام زندگی کو چلائے. اور یہ صلاحیت والی شخصیت کی پہچان بعثت کے ذریعے، بعثت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا فائدہ بعثت یہ ہے کہ یہ نوع انسانی کی رہنمائی کرتی ہے. یہ بھی فوائد بعثت میں سے ایک فائدہ ہے. وصلی اللہ علیہ